بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، گزارش کرتا ہوں کہ مجھے شریعت اسلام کے مطابق میرے ان دو سوالات کے جوابات بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ سوال دو ہے۔ پہلا سوال یوں ہے کہ اگر کوئی مفتی کسی عورت کو جھوٹا طلاق نامہ بنا کے دے گا، خاوند کو اس کے متعلق کوئی معلومات نہ ہو، اس مفتی کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ اگر کوئی مفتی کسی عورت کو جھوٹا طلاق نامہ بنا کر دے اور اس کے خاوند کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ طلاق کا حق شریعت نے صرف خاوند کو دیا ہے، یعنی جو عورت جس کی بیوی ہے اس کے شوہر کو شریعت نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے قرآن اور حدیث کی روح میں شوہر کو طلاق دینے کا حق رکھا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی کی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کی طرف سے یہ وضاحت ہے کہ اس کی طلاق نافذ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس کی محلی نہیں ہے، اور جب وہ محلی نہیں ہے تو اس کی طلاق کہاں سے واقع ہوئی؟ اب سوال ہے کہ جس مفتی صاحب نے ان کو یہ جواب لکھ کر دیا ہے کہ آپ کو طلاق ہوئی ہے، حالانکہ اس کے شوہر کو پتہ نہیں ہے، تو یہ یہاں پر صریح جھوٹ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہو اور اس نے طلاق دیتے وقت چند گواہ بھی رکھے ہوں، تو شریعت تو کہتی ہے کہ اگر گواہوں کی موجودگی میں اس نے طلاق دی ہے تو اس وقت طلاق نافذ ہوگی، اور اگر شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی کسی کی دوسری بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی ہے۔ جیسے در مختار میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیوی کو طلاق دے اور وہ اس کی بیوی نہیں ہے تو وہاں پر طلاق واقع ہوئی ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کا محل ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری فتاویٰ کی کتابوں میں یہ مسئلہ ہے کہ غیر کی بیوی کو طلاق دینا یہ از روئے شرع جائز نہیں ہے، اور اس بارے میں یہ ہے کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب جن صاحب کا مسئلہ ہے کہ جن کو مفتی صاحب نے فتویٰ لکھ کر دیا ہے، اور مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ ان فتویٰ کی کتابوں کی طرف رجوع کرے جن فتویٰ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کسی کی بیوی کو طلاق دینا یعنی جو اس کا محل نہیں ہو تو وہ کہاں سے واقع ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل جو مارکیٹ میں بہت سارے مفتی آئے ہیں جو بغیر سند کے ہیں، اور وہ فتویٰ دیتے ہیں اپنی رائے سے، اپنی ذات سے، یا اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، جیسا کہ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ آخری زمانے میں جب علماء آئیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ایک زمانہ وہ دیکھو گے جس میں تم ان علماءوں کو دیکھو گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں، اور وہ فتویٰ ان کے یہاں وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ فتویٰ صحیح ہے، حالانکہ وہ فتویٰ ان کے یہاں صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ فتویٰ دیں گے ان لوگوں کو، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بس یہی بات یاد رکھنا چاہیے کہ کسی صحیح ثقہ مفتی یعنی جس کی سند ہو، اور وہ مفتی جس کے پاس بہت سارے علماء کی توثیق ہو، اس سے جا کر مسئلہ پوچھنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند کے نکاح میں ہونے کے باوجود کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اس نکاح کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں بھی شریعت کا یہی مسئلہ ہے کہ جس عورت کا نکاح کسی مرد کے ساتھ ہوا ہے وہ تب تک اس کی زوجیت میں رہتی ہے جب تک کہ اس کا شوہر چاہتا ہے، اور جب شوہر اس کو اپنی زوجیت سے نکالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے اس کو چند چیزوں کا اختیار دیا ہے۔ یا تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر نکالے گا، یعنی وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی تو وہ از شریعتی روح اس سے جدا ہو جائے گی، یا یہ کہ بیوی کو اختیار دیا ہے شریعت نے کہ وہ شوہر سے کہے کہ میں آپ سے طلاق لینا چاہتا ہوں، جس کو خلا کہا جاتا ہے، کہ آپ مجھے خلا دے اور میں آپ کو اتنا مال دوں گا، اس کے بدلے میں آپ مجھے جدا کریں۔ تو اس کی بھی شریعت نے دونوں طرف سے
یہ رکھی ہے کہ یا تو وہ شوہر طلاق دے یا بیوی خلا لے شوہر سے. اب یہ کہ پہلے ہی سے وہ کسی کی زوجیت میں ہے اور اس کے باوجود وہ کسی کی اور زوجیت میں آنا چاہتی ہے تو شریعت روح یہ زنا میں آئے گا. اور چونکہ زنا کے بارے میں قرآن میں حکم ہے کہ جو لوگ شادی شدہ ہوں اور شادی شدہ لوگوں کو زنا کی حد جو قرآن نے سورہ نور کے اندر مقرر کی ہے یہ تو صراحتاً زنا کی صورت بنتی ہے اور اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس کی زوجیت میں آئے گی. زوجیت میں آنے کے لیے پہلے اسے شوہر اول سے طلاق لینی ہوگی. جب شوہر اول طلاق دے گا اس کی عدت گزارے گی. اس کی عدت گزارنے کے بعد وہ شوہر ثانی کے پاس جائے گی اور شوہر ثانی کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے جب شوہر اول کی زوجیت سے وہ ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح شوہر اول سے جب وہ طلاق لے گی اور اس طلاق میں دیکھنا ہے کہ شوہر اول نے اگر اس کو 3 طلاقیں دی اور اس 3 طلاق کی عدت گزارنے کے بعد اس کو دیکھنا ہے کہ اگر اس کے حمل کا مسئلہ ہے تو پھر اس کو ٹھہرنا ہے جب تک کہ وہ اس حمل کے بارے میں یا واضح حمل نہ ہو تو وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی. جیسے بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر اس کے ابھی بچے میں ٹائم ہے یا اس کے اندر حمل کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کو رکنا چاہیے اور اس کو دیکھنا ہے کہ جب تک یہ حمل کا مسئلہ ہے تب تک میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ وہاں نسب کا مسئلہ ہو جائے گا. وہاں نسب کا اختلاط ہو جائے گا اور نسب کا اختلاط پھر شریعت میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس بچے کا نسب شوہر اول سے ثابت کریں گے یا اس سے جس سے اس نے نکاح کیا ہے اور وہ شوہر ثانی ہونے سے پہلے ہی اس کے ساتھ ملی ہے. تو اس کے بارے میں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نکاح بالکل درست نہیں ہے.